واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ سورہ انفال شروع ہو چکی تھی اور اس سپارے کے ابتدائی ربع میں بھی ابتدائی پاؤں میں سورہ انفال ہی کی آیات ہیں۔ 10ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے مال غنیمت سے متعلق ایک حکم بیان فرمایا کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے لڑائی کے ذریعے حاصل ہو۔ مسلمان کافروں سے جہاد کریں اور لڑائی کے بعد جو مال کافروں کا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے اور اسلام نے یہ قانون مقرر کیا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ سارا کا سارا مال اللہ کی ملکیت ہے۔ اب اللہ جل شانہ کی طرف سے جس کو مال کا مالک بنا دیا جائے تو وہ اس مال کا مالک کہلائے گا۔ اللہ نے کافروں کو مال دیا تھا، لیکن جب یہ مسلمانوں کے مقابلے پر لڑائی کے لیے آ گئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سرکشی میں انتہا کو پہنچ گئے۔ اس بنا پر اب جب یہ جنگ میں آئے تو یہ مال ان کی ملکیت میں رہا ہی نہیں، اللہ نے واپس اپنی ملک میں لے لیا۔ جب اللہ نے واپس اپنی ملکیت میں لے لیا، اب جب مسلمانوں کو یہ مال حاصل ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافروں کا مال ہے، بلکہ یہ مال اللہ سے انہوں نے لیا ہے، یعنی اللہ نے انہیں اپنی طرف سے عطا کیا۔ جو مال کافروں سے چھینا گیا ہے در حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اس لیے مسلمان اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ مال استعمال کر سکتے ہیں بلکہ یہ مال پاک ترین اور حلال ترین کمائی میں سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ کے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال غنیمت جو ہے یہ حلال ترین کمائی میں سے ہے، کمائی کی حلال ترین صورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ عام تجارت کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا آتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں حرام کا، مکروہ کا، ہر چیز کا احتمال ہے۔ یہ خاص اللہ کی فضل سے جب ملا ہے تو اس میں اس قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے، لہذا اس میں جب کوئی شبہ نہیں رہا تو یہ مال سب سے زیادہ پاکیزہ ہو گیا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب مال غنیمت کے بارے میں یہ حکم یہاں بیان فرمایا کہ اس کے 5 حصے کر دو۔ 4 حصے تو ان مجاہدین میں خرچ ہوں گے، وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑی تھی، لیکن اپنی طرف سے مجاہدین اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مال باقاعدہ امیر کی طرف سے، حاکم کی طرف سے ان میں تقسیم نہ کر دیا جائے۔ البتہ جو 5واں حصہ ہے اس کو خمس کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہاں قانون بتایا کہ مجاہدین اس کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ یہ ان مصرف میں استعمال کیا جائے گا۔ یہاں کل 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ للہ، ظاہر سب کا سب اللہ ہی کا تو ہے، تو للہ کا مطلب یہ کہ وہ مال اللہ کی ملکیت ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے اس مال کی ضرورت ہے یا اللہ کی ذات ہی کو ہاتھ میں دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وللرسول، جب تک حضور زندہ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال میں حق حاصل تھا، اور جب حضور نہیں رہے تو اب یہ حق ختم ہو گیا۔ اب ولیذی القربہ، اس کے بعد حضور کے رشتہ داروں کا ذکر فرمایا۔ علماء احناف کہتے ہیں کہ حضور کے جو رشتہ داروں کا حق ذکر کیا وہ اسی وجہ سے کہ وہ دین اسلام کے تعاون میں حضور کے ساتھ رہتے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے حضور کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا، ساتھ دیا۔ اب یہ حق بھی حضور کے وفات کے بعد ختم ہو گیا۔ ہاں رشتہ دار محتاج ہوں گے تو انہیں فقیر ہونے کی بنا پر ملے گا، تو 3 مصرف رہے گا اس مال کے، یتیم، مسکین اور مسافر۔ فرمایا وعلموا، جان لو کہ تم نے جو کچھ مال غنیمت حاصل کیا ہو تو اس مال کا خمس یعنی 5واں حصہ اللہ ہی کا ہے، اور اس کے رسول کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور ہم نے اپنے بندے پر یوم فرقان میں جو مدد نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں آپس میں لڑ بھڑیں، اس پر تمہارا یقین ہے تو تم یہ کام کرو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ جو لوگ فتح حاصل کر گئے وہ حق پر ہیں، باوجود ہے کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، قرآن اس جنگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، اور بالکل اس طرح کھینچ رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے، اس طرح منظر کشی کی گئی کہ گویا یہ جنگ بالکل سامنے ہو رہی ہے۔
اللہ کہتے ہیں اس جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ دیکھو مسلمان اس طرف تھے جو مدینے کے قریب جگہ تھی اور کافر اس طرف تھے جو مدینے سے دور تھی، تو بظاہر مسلمانوں کی جگہ مناسب نہیں تھی کیونکہ وہ ریتیلی جگہ تھی، تو وہاں جم کر لڑنا مشکل تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی۔ ایک بات تو یہ کہ بارش ہو گئی، دوسری بات اللہ کہتے ہیں ابتدا میں ایک مشکل اور پیش آئی، وہ یہ کہ بھائی مسلمانوں کو پہلے سے پتہ ہی نہیں تھا، بغیر طے شدہ وقت کی یہ لڑائی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسی میں مصلحت تھی، اگر وقت طے ہو جاتا تو شاید دونوں اکٹھی بھی نہ ہوتے، ایک دوسرے سے مرعوب ہو جاتے، تو بغیر طے شدہ وقت کے ایک دم جب آپس میں لڑ پڑے تو لڑائی ہو ہی گئی، یہ بہتر ہو گیا۔ تیسری ایک بات ہو رہی جس کا ذکر آگے فرمایا، وہ یہ کہ ہر لشکر دوسرے لشکر کو تھوڑا دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کی نظروں میں کافر تھوڑے تھے اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کی نظروں میں کافر تو اس طرح تھوڑے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جنگ میں کہ یہ جو کافر ہمارے سامنے ایسا معلوم ہوتے ہیں یہ 90 ہیں، تو دوسرے صاحب کہنے لگے نہیں 90 نہیں، یہ تو 100 معلوم ہوتے، حالانکہ کافر تو 1000 تھے، اور دوسری طرف کافروں کو مسلمان کم لگے۔ چنانچہ ابو جہل نے مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر کہا کہ ارے یہ تو اتنی تعداد معلوم ہوتی ہے جو ایک اونٹ کو استعمال کرتی ہو۔ عرب میں لشکر کی تعداد کا انداز کرنے کے لیے دیکھتے تھے کہ کتنے اونٹ ان میں ذبح کیا جاتا ہے، ایک اونٹ ان کے یہاں اوسطاً 100 آدمی استعمال کرتے تھے، تو ایک اونٹ والا لشکر مرادی کے تو زیادہ سے زیادہ 100 آدمی ہیں۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہر ایک دوسرے کو کم سمجھ کر چڑھائی کر دے، لڑائی ہو جائے، ورنہ اگر روب چھا جاتا دل میں تو لڑائی نہ ہوتی۔ تو اللہ جو اصل چاہتے تھے کہ لڑائی ہو جائے اور حق کا جو ہے وہ غلبہ ظاہر ہو جائے، وہ کیسے ہوتا؟ تو اللہ کی بڑی مصلحتیں ہیں، اسی کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم مدینے سے قریب کے کنارے پر تھے اور وہ لوگ مدینے سے دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے جا رہا تھا، وہ قافلہ جس کو روکنے آئے تھے وہ تو بچ کر نکل گیا اور وہ نیچے کی سمت میں یعنی سمندری راستے سے جو ہے وہ ساحلی راستے سے جا رہا تھا، تو قافلہ بھی ہاتھ نہیں آیا، لیکن بعد صورت وہ قافلہ مدد کے لیے ان کافروں تک پہنچ سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی مسلمانوں کے لیے باعث تشویش صورتحال تھی۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، فرماتے اگر تم آپس میں ایک وقت مقرر کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو وقت معین کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، اور لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس کام کا فیصلہ کر دیں جو کہ ہونا ہے، لِيَهْلِكَ، تاکہ جو ہلاک ہو تو وہ ہلاک ہو بصیرت و یقین کے ساتھ، اور جو زندہ ہے وہ بھی بصیرت کے ساتھ زندہ ہو، جو مرے وہ بھی اس یقین کے ساتھ مرے کہ واقعی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے آپ کو یہ کافر جو ہیں وہ تھوڑی تعداد میں دکھائے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر آپ کو یہ لوگ زیادہ دکھاتے تو تم لوگ کم ہمتی اختیار کرتے اور اس معاملے میں جھگڑا کرنے لگتے، اختلاف ہو جاتا، کوئی کہتا ہے لڑے کوئی کہتا ہے نہ لڑے رعب کی وجہ سے، لیکن اللہ جل شانہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ان سے ملے، لڑائی کے لیے آئے، تو اللہ جل شانہ تمہاری آنکھوں میں ان کو تھوڑا دکھا رہے تھے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا دکھا رہے تھے، تاکہ اللہ وہ کام کر گزریں جو کہ ہونا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں۔ آگے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو جنگ میں بھی اللہ کے ذکر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، 3 چیزوں کا اہتمام کرو، ایک تو جنگ میں جمے رہو، دوسری بات اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے کسی حال میں غافل نہیں ہونا چاہیے، اسلحے پر اتنی نظر ہو نہ ہو جتنی اللہ پر نظر ہو، اور تیسری بات دیکھو اللہ اور اس کے حکم کی جو ہے رسول کے حکم کی اطاعت کرنا، جو حکم ملے اس کی اطاعت کرو۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ دیکھو آپس میں متفق مت کرنا، متفق رہنا، جھگڑا مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم کافروں کی جماعت سے مقابلے پر آؤ تو تم ثابت قدم رہنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر اللہ اتنی اہم عبادت ہے کہ میدان جنگ میں جبکہ جان کا خطرہ ہے، کافر سامنے ہے، پھر بھی کہا کہ کثرت سے ذکر کرو، معلوم ہے عبادت بھی ہے اور یہ مصیبتوں سے نجات کی صورت بھی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور دیکھو آپس میں جھگڑا مت کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے جو ایک دشمن پر رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھو صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاوے کے لیے نکلے تھے، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے نکلے تھے اور اس لیے نکلے تھے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔
لوگوں کو اللہ سے یہ لوگ روک رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. ایک اور واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. جنگ بدر میں جب کافر نکلے تو کافروں پر ابو سفیان پر شروع میں روب چھا گیا، اور ایک خطرہ یہ ہوا کہ بنو بکر یہ قبیلہ ہے، راستے میں ہم یہاں سے گزریں گے تو یہ ہم پر حملہ نہ کر دیں، ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو انہیں یہ خطرہ ہوا. اب شیطان سراقہ نامی شخص کی شکل میں آیا. یہ سراقہ شخص جو تھا یہ قبیلہ بنو بکر کے سرداروں میں سے تھا، اور اس نے اس شکل میں آ کر انہیں تسلی دی کہ نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے ہوں. تو شیطان انسان کی شکل میں آ کر انہیں اپنے ساتھ جنگ میں لے گیا. جب شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ انہیں جنگ میں لے گیا، جنگ میں دیکھا اس نے منظر ہی اور ہیں، سامنے تو فرشتوں کی لشکر بھی ہیں اور حضرت جبریل میکائیل ان کی قیادت کر رہے ہیں. تو زور سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا. وہ جو ایک قریش کا ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہوا تھا، اس نے اس کو انسان سمجھ کر مخاطب کر کے کہا کہ ارے تم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، ایسے بزدلی دکھا رہے ہو. اس نے یہی کہا انی ارا ما لا ترون، بھائی میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے تو یہاں فرشتے نظر آ رہے ہیں اور اللہ کا عذاب تیار کھڑا ہے، تو میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، خوشنما کر دیے، اور کہا آج تم لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور دیکھو میں بھی تمہارا رفیق اور معاون ہوں. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو شیطان الٹے پاؤں لوٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بیزار ہوں. نہیں بھائی میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ جل شانہ سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کرو جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی روحانی بیماری، جن کے دل ایمان کے بارے میں شک میں ہیں، یہ لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. منافقوں نے مذاق اڑایا، یہ خواہ مخواہ اپنی دینی قوت پر آ رہے ہیں، اپنے دین کے بارے میں مغرور ہیں. یہ مسلمان اتنی تھوڑی تعداد میں آ گئے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ تو زبردست اور حکمت والے ہیں. وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ وہ وقت دیکھیں کہ جب کہ کافر لوگ، کافروں کے روح کو فرشتے قبض کر رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مارتے جاتے ہوں گے، اور ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آگ میں جلنے کا عذاب چکھو. جنگ بدر میں بھی فرشتوں نے اس طرح کیا. بدر میں فرشتے ان کو مارتے جاتے تھے، ان کافروں کو، اور مار مار کر ان کو ختم کیا. اور یہ کہا، اور اسی طرح ہر کافر کے ساتھ موت میں بھی فرشتے ایسا معاملہ کریں گے. ذالک، یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے. اور یہ کہ جان رکھو کہ اللہ جل شانہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. کدأب آل فرعون، ان لوگوں کو حال ایسا ہی ہے جیسے کہ فرعون کی قوم کا ہوا، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. بے شک اللہ جل شانہ طاقتور اور سخت سزا دینے والے ہیں. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم، یا اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ کسی قوم پر جو نعمت نازل فرمائے تو اس کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے دل کی حالت نہ بدلیں. اور یہ کہ بے شک اللہ سننے اور جاننے والے ہیں. خدا کی طرف سے کسی قوم پر نعمت آئے تو وہ اس وقت تک نہیں چھنتی جب تک کہ وہ لوگ خود ایسا طرز اختیار نہ کریں جو چھننے کا ذریعہ بن جائے. تو قصوروار انسان خود ہے، انسان کے اعمال ہیں. کدأب آل فرعون، ان لوگوں کا حال ان فرعونیوں کا اور ان لوگوں جیسا تھا جو ان سے پہلے گزرے. کذبوا بآیات ربہم، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا اور فرعون کی قوم کو غرق کر ڈالا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کے ہاں جانوروں میں سب سے بدتر یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور یہ ایمان نہیں لاتے. جتنے جاندار اور چوپائے ہیں یہ کافر ان سب میں سب سے بدتر ہیں، جانوروں سے بھی برے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اپنے خالق حقیقی کا شکر ادا نہیں کر رہے. الذین عاہدت منہم، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا یعنی صلح کی، لیکن یہ ہر مرتبہ اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ جنگ میں لڑائی میں ان کو پائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو بھی بھگا ڈالیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں.
یعنی یہ یہودیوں نے کافروں کے ساتھ تعاون کیا. مسلمان جب مدینے میں آئے تھے معاہدہ ہوا تھا یہود سے کہ دیکھو مدینے میں ہم آ گئے ہیں, اب تمہاری قوت کمزور ہے, نہ تم خود ہم سے لڑو گے نہ کسی اور کے ساتھ تعاون کرو گے ہمارے مقابلے میں. ان یہودیوں نے بدر میں بھی مشرکین کو اسلحہ اور مال فراہم کیا اور احد میں تو کافی تعاون کیا تھا. اللہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں. ہر مرتبہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا. تو اگر یہ جنگ میں آئے تو ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھگائیے نہیں, انہیں ایسی سزا دیجیے کہ اس سزا کو دے کر دوسرے لوگ بھی بھاگ جائیں اور وہ خوف کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ, آگے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی قوم سے معاہدہ کیا ہو تو دیکھو مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے سمجھدار بھی ہوتا ہے, مصلحتوں کو سامنے رکھتا ہے. لہذا اگر کسی قوم سے معاہدہ کیا ہو تو اگر یہ ڈر ہو کہ وہ قوم معاہدہ توڑ دے گی تو پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس معاہدے کو ختم کر لیں. بدعہدی تو نہیں کریں گے لیکن وہ معاہدہ ہم پہلے ہی ختم کرنے کا اعلان کر دیں تاکہ ان سے بدعہدی کا ڈر نہ ہو. فرمایا اگر تمہیں کسی قوم سے ڈر ہو خیانت کا یعنی بدعہدی کا تو تم ان کی طرف وہ عہد پھینک دو اس طریقے پر کہ معاملہ بالکل برابر ہو جائے, یعنی واضح اعلان کر دو. چھپ کر حملے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن واضح اعلان کر دو تاکہ وہ خیانت نہ کر سکیں. بے شک اللہ جل شانہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا, اور کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں, بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, آگے مسلمانوں کو یہ اہم حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں صرف اپنی ظاہری عبادت کو کافی نہ سمجھو اور دیکھو اپنی زندگی کو صرف مسجد تک اور محرابوں تک اور ایک عبادت خانوں تک محدود نہ کرنا, بلکہ اپنی زندگی کا یہ ہدف بناؤ کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے گا ہم اسلام کی حفاظت بھی کریں گے اور اسلام کی حفاظت کی کوشش بھی کریں گے, اسلام کا دفاع بھی کریں گے. اور اسلام کے دفاع کی صورتوں میں سے ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے مقابلے میں جتنا ہو سکے اپنے اندر قوت پیدا کرو, تیاری کرو. کافروں کے مقابلے میں تیاری حدیث پاک میں اس کی تشریح تیر اندازی سے کی گئی ہے. ظاہر وہ زمانہ اسی کا تھا, اس زمانے میں تلوار, نیزہ بازی, تیر اندازی یہی وہ صورتیں تھیں جس کے ذریعے سے کافروں سے لڑائی ہوتی, تو اس میں مہارت حاصل کرنا ضروری تھا. اب زمانہ بدل گیا, اب تو ظاہر ٹینکوں کا اور توپوں کا اور راکٹوں کا اور میزائلوں کا زمانہ ہے. لہذا اس زمانے میں بم بنانا, میزائل بنانا, یہی جو ہے کافروں کے مقابلے میں قوت اختیار کرنا ہے. اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے دوسری عبادات کی طرح, یہ بھی فرض کفایہ ہے. لہذا مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرے, جو جدید علوم میں مہارت حاصل کرے, ان کی بنیاد پر کافروں سے مقابلہ کرے اور اسلام کا دفاع کرے. علماء نے کہا اس میں وہ تمام علوم داخل ہیں جن کی بنیاد پر کافروں سے مقابلہ آسان ہوتا ہے, تو ان علوم کو سیکھنا جو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہوگا. بعض صورت مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی تیاری کرے. اسی طرح قوت میں جس طرح یہ اسلحے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے قوت داخل ہے, اسی طرح اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنا, بئی معنی کہ جسمانی ریاضت کرو. یہ نہیں کہ جی اپنے آپ کو آرام کا اور راحت کا, آسائش کا اتنا عادی بنا رہی ہے کہ جب جنگ کا نام آیا تو ہول آنے لگے. نہیں, مسلمان کے اندر کچھ جہد کی جو ہے وہ عادت بھی ہونی چاہیے, کچھ مجاہدہ سختی برداشت کرنے کی عادت ڈالو. یہ کافر اقوام جو آج حکومتیں کر رہی ہیں, ان کو اللہ نے دنیا میں ایسی حکومت نہیں دی, ان نے تو بڑی سختیاں جھیلی ہیں, اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بڑی مشقتیں اختیار کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو ان سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے. جتنا ہو سکے اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے, جتنی جسمانی ریاضت ہو, اور اسی طرح جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے مضبوط کرے تاکہ ان سے مقابلہ آسان ہو. مستطاعتم, جتنا ہو سکے. اس سے یہ بھی بتا دیے کہ یہ ضروری بالکل ان جیسی قوت ہو. یہ مت سمجھنا کہ اتنی قوت ہو پھر ہم جہاد کریں گے, نہیں, اتنی قوت نہ بھی ہو لیکن جتنا تمہارے اندر ہو, جتنا تم کر سکتے ہو اتنی قوت تو حاصل کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور ان کافروں کے مقابلے میں تیاری کرو جتنا ہو سکے قوت کی. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی. اس زمانے میں گھوڑوں کے بغیر جنگ ممکن ہی نہیں تھی, اور جنگ میں فتح کا ایک معیار سمجھا جاتا تھا جتنے اچھے گھوڑے ہوں. اور موجودہ زمانے میں بھی ایسے بعض حالات پیش آتے ہیں, بعض جگہ ایسی ہیں جہاں گھوڑوں کے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے حدیث میں کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا, اور یہ بھی کہا گیا حدیث میں کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے. وہ خیر کیا ہے؟ اجر اور مال غنیمت. تو پتہ چلا قیامت تک گھوڑے جہاد میں استعمال ہوتے رہیں گے, ان کی ضرورت پڑتی رہے گی.
ترہبون بھی، اس سے تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو جو ان کے علاوہ ہیں، ان سب کو تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ فرمایا اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، ہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے بعض کافر لڑنا نہیں چاہتے، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو حکم ہے اگر مصلحت ہو تو صلح بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر حال میں لڑائی ضروری نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے مصلحت یہی ہے، مال کے اعتبار سے یا دوسرے جو ہے وسائل کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں، ابھی اقدامی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ صلح بھی کر سکتے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی کفایت کرے گا، یعنی ان کے مقابلے میں آپ اس سے نہ ڈریے کہ بدعہدی کریں گے۔ هو الذی، وہی ذات ہے کہ جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے قوت بخشی، یعنی مسلمانوں کی جماعت ایک بنا دی آپ کی قوت کے لیے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان میں الفت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے، اور لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت پیدا کی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مسلمانوں میں جو جمعیت ہوئی کہ انصار کے دو قبائل اوس و خزرج 120 سال کی جنگ کے بعد آپس میں ایسے جڑے کہ بالکل بھائی بھائی ہو گئے، یہ سب اسلام کے نام ہی پر تو جڑے۔ اس سے معلوم ہو کہ مسلمانوں میں جمعیت اور اتفاق پیدا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیں، قرآن کریم کی دعوت پر آ جائیں، تو مسلمانوں میں خود اتحاد ہوگا۔ ورنہ اگر علاقائی سطح پر، صوبائی سطح پر ہر ایک اپنے اپنے یہ لسانی سطح پر اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، اور یہ جو کہا جاتا ہے جب فلان مہاجروں کو اور جو ہے پختونوں کو اور سندھیوں کو ان کے حقوق ملیں گے پھر یہ آپس میں متفق ہو جائیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کتنے ہی حقوق دے دیے جائے آپس میں انتشار تو اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کی صورت ایک ہی ہے کہ اپنے اوپر سے قومیت کا، عصبیت کا، لسانیت کا، ہر چیز کا لیبل اتار دیا جائے اور سب کے سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی شناخت کریں اور سب اسلامی تعلیمات پر جمع ہو جائیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے متبعین مسلمان ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی مومنین کو لڑائی پر، جہاد پر ابھاریے، ترغیب دیجیے۔ آگے ایک قانون بیان کیا، وہ قانون یہ بیان کیا کہ پہلے ذرا حکم میں ذرا سختی تھی، وہ سختی یہ تھی کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر ہوں تو بھی وہ مسلمان نہیں بھاگ سکتا۔ اگر کافر مسلمانوں سے 10 گنا تعداد میں ہے تو بھی مسلمان کو بھاگنے کی اجازت نہیں، لے کہ 10 گنے سے بھی زیادہ ہوں۔ بعد میں اس بارے میں تخفیف اگلی آیت میں فرما دی کہ جی یہ حکم تمہارے لیے مشکل تھا، اللہ نے تخفیف کر دی کہ بھئی اگر کافر دگنی تعداد میں ہوں تب تو تم نے جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ ہاں دگنی تعداد سے بھی زیادہ ہوں تو پھر اجازت ہے بھاگنے کی، یعنی پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے 20 صابرون 20 ہوں صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو پھر وہ غالب آ جائیں گے کافروں کے 1000 پر۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس سے خود اشارہ کیا، ایک طرف تو تلقین ہے کہ جمع رہو، دوسری طرف اشارہ کی کہ غلبہ تم کو ہی ہوگا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ کہ مسلمان کے ساتھ ایک الگ قوت ایک اور ہے، وہ قوت ہے روحانی قوت، ایمانی قوت۔ تو وہ ایمانی قوت اس عادت کی تلافی کر دے گی، تعداد کے اعتبار سے جو کمی ہے وہ روحانی قوت اور ایمانی قوت تلافی کر دے گی۔ کافروں کے پاس تو وہ ایمانی قوت ہے ہی نہیں، تو ان کی تعداد ہی زیادہ ہے۔ لیکن الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کو معلوم تھا کہ تمہارے اندر کسی قدر کمزوری ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 ہوں صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب رہیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض صورت اشارہ ہو گیا کہ غلبہ ہوگا بشرطے کہ ڈٹے رہو، لیکن دگنی تعداد ہے تو اب بھی جو ہے مسلمان کو ڈٹنا ضروری ہے، اگر کافر دگنی تعداد میں ہو، ایمان کی قوت اس کے ساتھ ہے۔ ہاں جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ 2 صورتوں میں مسلمان مطلقاً بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے، ایک تو یہ کہ جنگی کارروائی کا حصہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیچھے مسلمانوں کی جماعت ہے، اس میں شامل ہو کر دوبارہ لڑائی کے لیے آنا چاہ رہا ہے تو پھر اجازت۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، اگلی آیات میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر کے قیدیوں سے متعلق پیش آیا۔
اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ظاہر ہے پہلی فتح تھی اور اتفاقی طور پر تھی، مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آیا تھا۔ دوسری طرف کافر جو تعداد میں 70 کافر جو ہیں وہ سردار تھے قریش کے کافروں کے، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ کا طریقہ تھا کہ جس بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہوتا آپ مشورہ فرماتے تھے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ان کافروں کو قتل کرے یا ان سے فدیہ لے کر یعنی معاوضہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے آ کر یہ دونوں اختیارات دے دیے تھے، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے اگر آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے تو پھر آپ میں سے اتنے ہی 70 کو بعد میں شہید ہونا پڑے گا احد میں۔ گویا اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ قتل کر دو، ان کو قتل کر ڈالو، لیکن واضح حکم نہیں آیا۔ تو جب واضح حکم نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اکثر صحابہ کی رائے یہی تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، ان کو ایمان کی توفیق ہو جائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مال مل جائے گا، مسلمانوں کو عسکری قوت جو ہے تقویت حاصل ہو جائے گی، اس مال کو مسلمانوں کی قوت پر خرچ کیا جائے گا۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی اور بعض صحابہ ان کے ساتھ تھے کہ نہیں جی ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ میرا جو فلانا کافر رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کریں تاکہ میں اپنے ہاتھ سے ان کی گردن اڑاؤں، اور وہ جو فلانا آپ کا رشتہ دار ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں، فلانا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ہے وہ ان کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ ہر مسلمان اپنے کافر رشتہ دار سردار کا اپنے ہاتھ سے جو ہے سر قلم کرے، تاکہ ایک تو کافروں پر رعب بیٹھ جائے، کیونکہ کافر سردار ہیں، پہلی جنگ ہے، پہلا موقع ہے، ایک تو رعب بیٹھ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کو یہ انداز ہو جائے کہ مسلمانوں کے یہاں خونی رشتے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے ایمان اور اللہ کے تعلق کے مقابلے میں۔ وہ خونی رشتہ جو اللہ کے رشتے کو توڑ رہا ہو، ایسا خونی رشتہ مسلمانوں کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اس کے رشتہ دار کے ذریعے سے قتل کروا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ سراپا شفقت تھے، اس لیے آپ نے پہلی رائے کو پسند فرمایا۔ بعض دیگر مصالح کی بنا پر تو ان آیات میں اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جائز تھا، صحیح تھا، لیکن نبی کا مقام چونکہ بہت اونچا ہے اس لیے نبی کو ان کی شان کے اعتبار سے یہاں تنبیہ کی کہ آپ کو تو ان کا خون بہا دینا چاہیے، اللہ یہی چاہتے تھے۔ باہر صورت چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن آیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ اگر یہ رونے کی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، ورنہ آپ میں رونے لگوں یا پھر آپ کی جماعت میں بیٹھ جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ عذاب اس درخت تک آتا ہوا نظر آ گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ٹل گیا، ورنہ عذاب یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ باہر صورت اللہ نے اسی طرف جو ہے متنبع کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام بعض مواقع پر سختی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کافروں کے لیے نرمی کرو، مصلحت اختیار کرو، لیکن جہاں سختی کا حکم ہے وہاں نرمی کرنا یہ بھی بزدلی ہے، یہ بھی کمزوری ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ما کان لنبی، نبی کی یہ شان نہیں کہ ان کے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہا دیں۔ اس خان کہتے ہیں کثرت سے خون بہا دیں، نبی کے پاس قیدی رہیں اور وہ ان کا خون نہ بہائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ تو چاہتے ہیں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی، اور اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے وہ لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تو تم پر بہت بڑا عذاب آتا اس فدیے کے بدلے میں جو تم نے لے لیا ہے۔ اللہ کی طرف سے طے تھا۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت حلال ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ طے ہے کہ مال غنیمت حلال ہے، کافروں سے معاوضہ لینا حلال ہے، اور یہ امت کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ قرآنی امتوں میں تو یہ صورت نہیں تھی، مال رکھ دیا جاتا غنیمت کا، آگ آتی اس کو جلا دیتی، یہ علامت کی قبولیت کی۔ تو اللہ نے تمہارے لیے حلال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے تمہیں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا تم اس میں سے کھاؤ جو کہ حلال اور پاکیزہ مال ہے، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں۔ آگے ایک اور واقعے کی طرف مختصر اشارہ ہے، جو جنگ بدر میں قیدی ہے ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس بہت مالدار تھے، اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عباس جو تھے یہ بھی اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے آئے تھے اور اپنے ساتھ بہت بڑی مقدار میں سونے بھی لائے ہوئے تھے۔
اب جنگ میں قید ہو گئے. خیر جب جنگ میں قید ہوئے تو حضرت عباس سے حضور نے کہا کہ تم بھی چونکہ کافروں میں ہو تو تمہیں فدیہ دینا پڑے گا, اور اپنا بھی دینا پڑے گا اور اپنے 2 بھتیجوں کا بھی دینا پڑے گا. کہنے لگا اگر اتنا مجھے دینا پڑ گیا تو پھر تو میں بالکل کنگال ہو جاؤں گا. اور حضرت عباس نے یہ بھی درخواست کی کہ جی وہ جو میرا مال تھا سونا اس کو میرے فدیے میں لگا لیا جائے. حضور نے فرمایا نہیں, وہ تو مال غنیمت بن گیا, وہ تو مسلمانوں کا مال ہے جو لوٹ لیا گیا, اس کے علاوہ تمہیں فدیہ دینا پڑے گا. تو اللہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ان قیدیوں کو کہہ دو کہ جو تم دے رہے ہو اگر تمہیں ایمان اللہ نے دے دیا تو تمہیں اس سے بہتر بدلہ بعد میں مل جائے گا. یا ایھا النبی, اے نبی آپ کہہ دیجئے ان قیدیوں کو جو آپ کے قبضے میں ہیں اور گرفتار ہیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر معلوم فرمائے گا, یعنی ایمان کا فیصلہ ہو جائے گا اگر, تو یؤتکم تمہیں دے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا, اور تمہیں بخش بھی دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر یہ لوگ خیانت کرنا چاہیں تو تحقیق انہوں نے اس سے پہلے بھی خیانت کی تھی اللہ سے, اللہ نے آپ کو ان پر قابو دے دیا تھا. اللہ زبردست جاننے حکمت والے ہیں, حکمت والے ہیں. مسلمانوں کو یہ خیال ہوا تھا جی خیانت نہ کرتے ہمیں فدیہ دے کر تو چھوڑیں, لیکن پھر ہمارے مقابلے پر آئیں گے, تو اللہ نے تسلی دی ہے. آگے یہ اصول بیان کیا کہ دیکھو اصل تعلق جو ہوتا ہے وہ ایمان و ہجرت کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو جو مسلمان صحابہ مکے میں رہتے تھے اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, اللہ نے پہلے ہی حکم نازل فرمایا کہ یہ مسلمان صحابہ جو مہاجر ہیں یہ انصاریوں کے بھائی ہیں, اور ان کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کے بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جائیں گے, وراثت کا تعلق ہے ان کے درمیان. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ایک مہاجر انصاری کا اور انصاری مہاجر کا وارث تو نہیں ہوتا تھا. آگے بتا دیے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے, لیکن ویسے اخوت کا تعلق پھر بھی باقی رہا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور انہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی, وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی, یہ انصار ہیں, پہلے مہاجر ہیں اور دوسرے انصار ہیں. اولئک, یہی لوگ. اچھا جی, تو فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی, یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں, ہجرت کے بغیر ان کا ایمان قبول نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اور اگر یہ دین کے بارے میں سے مدد مانگے تو تمہارے ذمے ہے مدد کرنا, مگر ان لوگوں کے خلاف جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. یعنی اگر یہ لوگ بعض چیزوں میں مدد لیں تو مدد کرو گے, مگر جن کافروں سے معاہدہ ہے ان کے خلاف تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. واللہ, اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور یہ کافر بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں. الا تفعلوا, یہ مومنوں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت و قوت کا تعلق قائم نہیں کرو گے, تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی, بے شک یہی سچے مؤمن ہیں, یعنی یہ مہاجر اور یہ انصار, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے, یعنی اللہ کے یہاں. والذین آمنوا من بعد, آگے وہی مضمون ذکر ہو رہا ہے, اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے بھی ہجرت کر لی, ایمان بعد میں لائے لیکن ہجرت پھر بھی کر لی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا, تو یہ لوگ بھی تم میں سے تعلق رکھتے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, اور اللہ کے حکم کے اعتبار سے رشتہ دار میں سے بعض ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. ان اللہ بكل شيء علیم, بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. سورۃ التوبہ, اب سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے. یہ مدنی سورت ہے جس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں. سورہ توبہ جو ہے اس کے مضامین بھی جہاد ہی پر مشتمل ہیں. سورہ توبہ میں 2 اہم غزوات کی طرف اشارہ ہے, ایک غزوہ حنین اور غزوہ تبوک. اس کے علاوہ ابتدا میں کافروں کے ساتھ قطع تعلق کا اور براءت کا اعلان ہے. اسی طرح اس صورت کے اندر منافقین کو بہت زیادہ موضوع گفتگو بنایا گیا, گفتگو کا محور بنایا گیا, اور منافقین کے پول اس صورت میں بہت زیادہ کھولے گئے. ان کے کرتوتوں کو ومنہم کہہ کر واضح کیا گیا ہے. اسی لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاضحہ ہے, اس کا نام سورۃ الفاضحہ, رسوا کرنے والی.
اس صورت نے منافقین کو رسوا کر دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ایمان کا ایک پردہ ڈالا ہوا تھا، اس صورت نے ان کے کرتوت کھول دیے۔ مثال کے طور پر آیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَئِنْ آتَانَا اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ بھی آیا۔ اسی طرح اس قسم کے اور بھی واقعات آئے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، منافقین کے کرتوت جو ہیں وہ کھول دیے گئے۔ اس سورت کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس سورت میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ کافر جو ہیں ان کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، کافروں کی توبہ جو ہے نہیں۔ اس سورت کی توبہ کہنے کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو 3 مسلمان غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے ان کی توبہ قابل قبول ہے، جس کا یہاں ذکر آئے گا اس سورت کے اندر۔ اس سورت کو سورہ براءہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ابتدائی برات کے مضمون سے ہو رہی ہے، کافروں سے بیزاری کا اعلان کر دیا گیا۔ بہرحال ابتدائی رکوع میں جو مضمون ہے اس پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر مختلف قسم کے کافروں سے مختلف قسم کے معاملات کا حکم ہے۔ ایک تو مشرکین مکہ ہیں جن سے معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا، تو جب انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تو قرآن نے اعلان کیا کہ چونکہ انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا ہے لہٰذا ان سے معاہدہ ختم ہو گیا، چنانچہ فتح مکہ ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد وہ سارے کے سارے کافر جو ہیں وہ بعض اکثر مسلمان ہو گئے اور بعض جو ہیں پھر وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ایک صورت تو یہ تھی۔ کافروں کی ایک دوسری قسم اور تھی، وہ یہ تھی جن سے معاہدہ ایک مدت کے لیے ہوا ہے اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، تو اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کے ساتھ تو معاہدے کی جو مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ ایک صورت اور تھی، وہ یہ تھی کہ ان سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا، یا معاہدہ ہوا ہے لیکن معاہدے کی مدت مقرر ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ معاہدے کی مدت تک ان کے ساتھ معاملہ کرو، اور جن سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا یا عام کافر ہیں تو ان کے لیے بس 4 مہینے کی مہلت، 4 مہینے سے زیادہ جو ہیں اب انہیں زمین میں مکے میں ایسے پھرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، تو اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری اور برات کا اعلان ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، معاہدہ کر رکھا تھا۔ فسیحوا، مشرکوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے مشرکو تم زمین میں بس 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکین سے اور اس کے رسول بھی مشرکین سے بری ہیں۔ حج اکبر میں مزید اعلان کروایا گیا، یعنی سن 9 ہجری میں، جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئے، حضور نے انہیں اپنی طرف سے حج پر روانہ کیا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گویا یہ اعلان ہے کہ ایک مرتبہ ہم پھر اعلان کرتے ہیں دیکھو اب ہمارا تم سے تعلق ختم ہو گیا، اب تمہیں یہاں اگلے سال حج پر اس طرح آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مشرکین کو منع کر دیا کہ حج پر آنے سے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرک جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے کسی طرح کی کوئی قصور نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تم پر دوسروں کو غلبہ دیا، تو ایسے مشرکین جو ہیں ان سے ان کی مدت تک کیا ہوا معاہدہ پورا کرو، چونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہی نہیں تو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم گزر جائے، عام مشرکین کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی 4 مہینے کی مدت نہیں ہے۔ ہاں اشہر حرم کا خیال کر لو، اشہر حرم ختم ہو جائیں، اور جیسے اشہر حرم ختم ہو جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم مشرکین کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑ لو اور ان کو گھیر لو۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی تاک میں بیٹھ جاؤ جہاں سے ان کو نشانہ بنا سکتے ہو۔ فَإِن تَابُوا، لیکن دیکھو اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ اور سب سے پہلے ایمان۔ ان 3 چیزوں کے بعد ان کافروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ کا طالب ہو، فَأَجِرُوا، آپ اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر واپس پہنچا دیجئے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔
اگر کوئی کافر جو ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلا، اگر کوئی کافر اسلامی تعلیمات سے واقفیت چاہتا ہے، دین سیکھنے کا خواہش مند ہے، اور اس لیے وہ کسی اسلامی ملک میں آیا، کسی مسلمان کے پاس آیا، تو آپ اس کو ایسے ہی ختم نہ کر دیں. آپ کے لیے جائز نہیں ہے ایسے کافر کو مارنا، جبکہ وہ کافر جو ہے باقاعدہ امن لے کر آیا ہو. یہ اجازت حکومت کی طرف سے لے کر آیا ہے، جس کی ایک صورت ہمارے زمانے میں ویزے کی ہے. جب اس کافر کو ویزا مل گیا اور وہ آیا ہے، اور خاص طور پر جبکہ وہ دین سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دینی تعلیمات سکھائیں اور اس کو پناہ دیں، یعنی اس کو حفاظت ہر اعتبار سے حاصل ہونی چاہیے، اور اس کو اسلامی تعلیمات آپ سکھائیں گے تاکہ اس کافر پر اچھے جذبات ہوں، اور پھر اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیا جائے، یعنی ایسی جگہ جہاں وہ محفوظ رہے. کیف یکون للمشرکین عہد. اگلے سارے رکوع میں یہی مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ان مشرکین کے کرتوت تو بہت برے ہیں، انہوں نے ہمیشہ بدعہدی کی ہے، تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے کیا ہوا معاہدہ پورا کیا جائے، لہذا ان سے معاہدہ ختم ہو چکا ہے. صلح حدیبیہ میں معاہدہ یہ ہوا تھا سن 6 ہجری میں کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، لیکن مشرکین نے خود خلاف ورزی کی تھی. اس لیے چنانچہ مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہے بعض مسلمانوں کے حلیف قبائل کے خلاف مشرکین نے تعاون کیا تھا. لہذا نتیجہ یہ ہوا جب انہوں نے خود ہی معاہدے کو چھوڑ دیا، تو اللہ بار بار یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان سے کیا وہ معاہدہ پورا ہو. ان مشرکین سے یہ نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ عہد کا کوئی خیال کرتے ہیں. فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد. مشرکوں کے لیے عہد کیسے ہو سکتا ہے، یہ یعنی ان سے معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ان سے معاہدہ کیوں پورا کیا جائے اللہ کے یہاں اور اس کے رسول کے یہاں. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. مگر وہ مشرک جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا. فما استقاموا لهم. یہ جب تک اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول پر قائم رہنا، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتے ہیں. کیفا. بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر یہ تم پر غالب آ جائے تو نہ تمہارے بارے میں رشتہ داری کا خیال کریں گے، نہ کسی عہد کا خیال کریں گے. کہتے ہیں رشتہ داری کو، اور ذمہ کہتے ہیں عہد کو. یرزونکم. یہ تمہیں اپنے منہ سے تو ظاہر کر دیتے ہیں کہ جی ہم تمہارے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ اس سے انکار کر رہے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ. انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا سامان حاصل کر لیا، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. بے شک بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں. یہ لوگ لا یرقبون فی مؤمن. کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں، نہ عہد کا خیال کرتے ہیں، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فإن تابوا. لیکن دیکھو اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے. اور ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. اور اگر یہ معاہدے کے بعد اپنے عہد کو، اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو تم ان کفر کے سرداروں سے، ان سرداران کفر سے قتال اور لڑائی کرو. بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ یہ لوگ رک جائیں اور باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم. تم کیوں نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جن نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہوں نے ہی بدعہدی کی ابتدا کی تھی. اتخشونهم. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو. قاتلوہم. ان سے قتال کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دیں گے اور ان کو رسوا کریں گے اور تمہاری ان کے خلاف مدد کریں گے اور مؤمنوں کے دلوں کو شفا عطا کر دیں گے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. اور مسلمانوں کے دلوں کا جو ایک غصہ اور کڑھن ہے وہ دور کر دیں گے. اور اللہ جس کی چاہتے ہیں توبہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ زبردست جاننے اور حکمت والے ہیں. مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک غیظ تھا کہ ان کافروں نے مسلمانوں کو کتنی مرتبہ تکالیف دی، تو اللہ کہتے تم قتال کرو، تمہارے دل میں ٹھنڈک پڑے گی، یہ کافر تمہارے ہاتھوں سے پیٹیں گے. ام حسبتم ان تترکوا. کیا تم یہ سمجھتے ہو، مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور بھیدی نہیں بنایا، ان لوگوں کو اللہ نے ابھی تک الگ ہی نہیں کیا، ابھی تک ان لوگوں میں چھانٹ ہوئی نہیں. یعنی ایسے مخلص مسلمان جنہوں نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو اپنا بھیدی ہمراز اور دوست بنایا. مسلمان کسی کافر کو ہمراز نہیں بنا سکتا اور واقعی وہ جہاد پر جاتے ہیں. تو جب تک اس کی پوری چھانٹ نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے ایسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. واللہ. اور بے شک اللہ خبر رکھتے ہیں ان اعمال کی جو تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ.
حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو جنگ بدر میں قید ہو کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو کسی نے عار دلائی کہ جی تم حضور کے چچا ہو پھر بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو، مسلمانوں کے مقابلے مرائے. تو انہوں نے کہا کہ جی تم ہماری برائیاں ہی ذکر کرتے ہو، ہماری اچھائیاں نہیں معلوم ہم کیا کیا اچھے کام کرتے ہیں. حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، اسی طرح مسجد حرام کی دوسری ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں، اس کے ہم متولی ہیں، بیت اللہ جو ہے اس کے ہم متولی ہیں. تو اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا جی سب سے عمل کون سا ہے، افضل عمل کون سا ہے. کسی نے کہا جی سب سے افضل عمل تو جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے، کسی نے کوئی اور کام بتایا. اسی طرح ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے مقابلے میں فخر کیا کہ جی بیت اللہ کی میرے پاس چابی ہے، میں جب چاہوں بیت اللہ میں جا کر عبادت کر لوں. دوسرے نے کہا کہ جی حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کے متولی تو ہم اصل ہیں. حضرت علی نے کہا جی مجھے معلوم نہیں ہے، قابل فخر کام ہے، ہم تو اللہ کے راستے پر میں نے جہاد کیا اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. اللہ نے بتا دیا کہ اصل چیز جہاد اور ایمان باللہ جو ہے یہ دوسرے اعمال سے مقدم ہے. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ. مشرکین کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ مسجد حرام کے متولی ہیں. اللہ کہتے ہیں ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ. مشرکین اس بات کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کے مساجد کو آباد کریں جبکہ یہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ دوزخ میں. جو آدمی مسلمان ہی نہ ہو مسجد کا متولی کیسے ہو سکتا ہے؟